قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الکافرون مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا، اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو آدھا دورہ سمجھ آئے گا اور پڑھنے سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ سورۃ الکافرون مکیہ، مکیہ کا مطلب کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون قل یا، قاف کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں یا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر کے اوپر چھوٹا مد ہے۔ چھوٹا مد کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر چھوٹا مد آ جائے اس الفاظ کو 3 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ اسی طرح آگے دیکھیں یا کے اوپر شد ہے۔ شد کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر شد آ رہا ہو اس الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے اور مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اب یا کو مضبوطی کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا اور پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس الفاظ کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ را کے اوپر جب پیش آ رہا ہو یا زبر آ رہا ہو را کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں واو کے اوپر جزم ہے اور جزم سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش ہے، یعنی جب واو کے اوپر جزم آ رہا ہو اور اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ رہا ہو تو یہ حروف مدہ بن جاتا ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد، چھوٹا مد ہے 3 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا۔ اعبد، اس میں اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ عین اور جو حمزہ کی آواز ہے اس میں بالکل بھی فرق نہیں کرتے۔ عین کا مخرج صحیح ادا نہ کیا جائے تو الفاظ غلط ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ اس کو یوں پڑھتے ہیں لا اعبد، اعبد نہیں بلکہ لا اعبد پڑھا جائے گا۔ حمزہ اور عین کی آواز کو ڈیفرنٹ پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں میم کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے۔ الف سے پہلے والے الفاظ کے اوپر اگر زبر آ رہا ہو تو یہ حروف مدہ بن جاتا ہے، 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں تا کے بعد عین ہے، اس میں بھی لوگ تعبدون پڑھ دیتے ہیں بلکہ اس کو تعبدون پڑھا جائے گا، عین کا مخرج صحیح ادا کیا جائے گا۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا، اس میں دیکھیں یہ جو زبر کے بعد الف ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا، بغیر کھینچے اس کو پڑھا جائے گا۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ اس کو بھی لمبا کر دیتے ہیں۔ ولا انا ولا انا، اس میں ایک یہ قاعدہ ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ جب زبر کے بعد الف آ جائے تو 1 سیکنڈ
لمبا کیا جاتا ہے، لیکن اس الفاظ کو لمبا نہیں کیا جائے گا۔ اس کو نوٹ کر لیں، یہ سورۃ الکافرون کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس میں جو ولا آنا ہے اس کو نہیں لمبا کیا جائے گا۔ اس کو اگر آپ تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا الفاظوں کا آنا بہت ضروری ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ۔ میم اور نون کے اوپر جب شد آ رہا ہو تو غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، با کو تا کے ساتھ ملایا جائے گا، دال کو سکپ کر دیا جائے گا۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اس میں اس بات کو ایک بار دوبارہ نوٹ کر لیں کہ سورۃ الکافرون کی آیت نمبر 4 میں وَلَا أَنَا اس نون کو لمبا نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ اس الفاظ کی پوری تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو الفاظوں کا ترجمہ سیکھنا بہت ضروری ہے، پھر آپ کو یہ جلدی سمجھ آ جائے گا۔ قرآن میں کچھ مقامات میں اس طرح کا الفاظ آتا ہے آنا، جس میں سے کچھ الفاظ کو کھینچا جائے گا اور کچھ الفاظ کو نہیں کھینچا جائے گا۔ اسی طرح آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ جو سورۃ الکافرون میں آنا ہے اس کو نہیں کھینچا جائے گا۔ اب ہم پوری سورت ایک ساتھ پڑھیں گے، آپ میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ امید ہے آپ کو سورۃ الکافرون اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ طریقہ سمجھانے کا اچھا لگا یا اچھا نہیں لگا، آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔